حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آگے آ گیا ساڈے گورے بھی آ گئے. کیا یہ آفیشیل گورے ہیں یا ان آفیشیل گورے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی سے جو ہے وہ کتنا قریب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نو سنبھال لے؟ بھارت سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سینئر صحافی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. غیر ملکی طلبہ کے ویزے جو ہے وہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کئی پاکستانی بھی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک تو جناب آج کل ہم لوگ گوروں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے اور گورے کتنے امپورٹنٹ ہو چکے ہیں، امریکہ کے گورے، اس کے اوپر جو ہے ایک نئی بحث سٹارٹ ہو گئی ہے. کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک گوروں کا وفد امریکہ سے پاکستان بھی آیا ہوا ہے سرمایہ کاروں کا، اور اس کے اوپر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا یہ آفیشیل گورے ہیں یا ان آفیشیل گورے ہیں. تو کچھ تحقیقات ہم نے اس بارے میں کی ہیں، وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ذرا اس کے بارے میں بھی شیئر کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بھارت سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہندو مذہب کے تہوار کے اندر وہ شرکت کر رہے تھے جہاں پہ یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور وہاں پہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مودی سرکار کو کہ آخر یہ انتظامات جو ہے وہ اتنے ناقص طریقے سے کیوں کیے گئے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، کہانی بیسکلی سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک امریکی سرمایہ کاروں کا ایک گروپ جو ہے وہ پاکستان آیا ہوا ہے، اور کل اس کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے ارینج کیا گیا کہ ان کی چند صحافیوں سے، بڑے چند صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات بھی کروائی جائے. ویسے صحافی تو اور بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن بڑے مخصوص صحافیوں کو جو ہے وہ بلایا کہ ٹھیک ہے حکومت کی مرضی ہو، جس کو مرضی بلائے. اچھا، نام ان کا جو ہے وہ ہے جینٹری بیچ. اب یہ جو جینٹری بیچ صاحب ہیں، انہوں نے جب صحافیوں سے گفتگو کی تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جناب ایک تو ان سے صحافیوں نے رچرڈ گرنیل کے حوالے سے بھی سوال کیا کہ جی وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلے تو انہوں نے اس کی تعریف کی، انہوں نے کہا بڑا چنگا، بڑا بیبا بندہ ہے رچرڈ گرنیل جو ہے، بہت اچھا آدمی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کو جو ہے میرا خیال میں کچھ اے آئی کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ جو بنی ہوئی ڈاکٹر ویڈیوز ہیں کچھ وہ دکھائی گئی ہیں، اور شاید اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ مطلب گول مول سا انہوں نے کوئی جواب دیا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بڑے اچھے خیالات ہیں ہمارے، اور انشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں وہ بھی بڑا مثبت کردار ادا کریں گے، یہ حکومت بھی جو ہے اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ وغیرہ جو ہے وہ بنے گا. اب آپٹکس کے لحاظ سے حکومت کو جو ہے وہ اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے کہ چند گوروں کی جانب سے جو ہے وہ تھوڑے سے سپورٹ آئے، خاص طور پہ گوروں کا تعلق اگر ان کے پاس امریکہ کا پاسپورٹ ہو تو. کیونکہ ٹل ریسنٹلی بہت سے کانگریس مین وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو لابی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ٹویٹس کی ہیں، انہوں نے میسیجز دیے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے. تو حکومت جو ہے وہ ذرا اس معاملے پہ بیک فٹ پہ تھی. محسن نقوی صاحب کو بھیجا گیا. محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ بڑی کچھ آفیشیل اور کچھ ان آفیشیل، کچھ پبلک ڈومین میں اور کچھ سیکرٹ ملاقاتیں بھی جو ہیں وہاں پہ کی ہیں. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آنے والے شاید ہفتوں کے اندر یا مہینوں کے اندر شاید ہو سکتا ہے اس کے کچھ رزلٹ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہمیں نہیں پتہ. بہرحال حکومت کو جو ہے وہ اب امریکی گوروں کی بڑی اشد تلاش تھی کہ ساڈے حل بھی تو کوئی آئے، کوئی ساڈے سائڈ سے بھی کوئی آگے کھڑا ہو، اسی بھی اپنے کو گورے لانچ کریے. تو یہ جو ہے وہ امریکی انویسٹرز کا یہ گروپ جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا، جس کو یہ جینٹری بیچ صاحب جو ہیں جس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کی ملاقات ہوئی. پھر مطلب پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی، آفیشیلی اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی گئیں، یہ سارا کچھ ہوا. اس کے اندر پھر ہوتی ہے ایک ڈیولپمنٹ. صحافی ہیں زبیر علی خان صاحب، وی نیوز کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے آفیشیلی بیسکلی ایک ای میل بھیجی یو ایس کونسلیٹ کو کہ پائے نا جڑے تاڑے آئے نے بندے گورے سارے، یہ آفیشیل کیپیسٹی میں آئے ہوئے ہیں یا ان آفیشیل کیپیسٹی میں، یہ کون ہے یہ؟ تو ان کو جواب دیا گیا یو ایس کونسلیٹ کی جانب سے کہ یہ ان لوگوں کا پرائیویٹ وزٹ ہے، یہ ان بزنس مینوں کا پرائیویٹ وزٹ ہے. اچھا، حقیقت یہ ہے کہ میرا نہیں خیال، شاید ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو، لیکن حکومت کی جانب سے یہ کہا بھی نہیں گیا تھا کہ یہ کوئی سرکاری وزٹ ہے. ٹھیک ہے، تو انویسٹرز کا ایک وزٹ ہے اور انویسٹرز آتے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے. انویسٹرز میں تو یہ کوئی پہلا انویسٹر تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ بل گیٹس کی ملاقات ہو چکی ہے ماضی میں وزراء اعظم کے ساتھ. تو بل گیٹس بھی کون ہے؟ بل گیٹس کوئی سرکاری عہدیدار تو نہیں ہے، تو وہ بھی انویسٹر ہی نا، مطلب ایک بزنس مین ہے. تو اس طرح ہوتے ہیں، بزنس مینوں کی ملاقات ہوتی ہیں. آپ کے بھی بزنس مین جب باہر جاتے ہیں
تو ان کی بھی ہائی ڈگنیٹریز کے ساتھ آفیشلس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس بندے کی کیا اہمیت ہے. سوال یہ ہے کہ اس بندے کی اہمیت. تو ہم نے تھوڑا سا اس کو ذرا ریسرچ کرنا ہم نے شروع کیا. ہمیں کچھ تصویریں جو ہیں وہ اس کے بارے میں ملی ہیں. یہ اس کی ایک ماضی کی تصویر ہے. یہ صاحب ہیں جو آپ کو دائیں طرف اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, جینٹری بیچ صاحب. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ان کی ایک اور تصویر ہے. اس کے اندر جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ ٹرمپ کے صاحبزادے کے ساتھ. اس کے بعد یہ ایک اور تصویر ہے. اس کے اندر بھی جو ہے بالکل وہی ہے کہ یہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپبلکنس کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپ سے جو ہے یہ کافی قریب پائے جاتے ہیں. ہم نے ایک 2016 کی ایک یہ خبر نکالی دی سینٹر فار پبلک انٹیگریٹی کے حوالے سے, اور اس کا جو ٹائٹل ہے ہاؤ آر ٹرمپ فنڈ ریزر ود دا فرسٹ فیملی امپلوڈیڈ, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک فنڈ ریزر 2016 کے اندر جو منعقد کیا گیا تھا اس میں انصاف کا نام آیا تھا, اور ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی. کہ فنڈ ریزر کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس میں اس فیملی کے لیے, اس فیملی کا کیا کردار تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کا. تو اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ اس کا نام بھی ساتھ آیا, یعنی کہ جینٹری بیچ کا. اور جینٹری بیچ کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اب اس کے اندر یہ جو ایک پرٹیکولر پیراگراف ہے, ذرا یہاں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, جس سے آپ کو کچھ پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی سے جو ہے وہ کتنا قریب ہے. آپ صرف اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے پیپر ورک فار دا اوپننگ ڈے فاؤنڈیشن لسٹڈ 4 ڈائریکٹرز, ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیٹا, ایرک ٹرمپ, ٹھیک ہے, ڈیلس انویسٹر جینٹری بیچ, اب یہ اس کا نام آ رہا ہے, and Tom Hicks Jr., the son of a Dallas billionaire. Beach and Hicks are reportedly close friends with Donald Trump Jr. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کے بڑے قریبی دوست ہے یہ جینٹری بیچ جو ہے. اینڈ بوتھ مین ہیلپ ریز ملینز آف ڈالرز فار ٹرمپس کیمپین. ان دونوں نے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی دفعہ وہ الیکٹ ہوا تھا تو اس وقت بڑا کردار ادا کیا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. Beach is also the godfather to one of Donald Trump's Jr.'s children, according to Dallas Morning News. تو یہ جو جینٹری بیچ ہے یہ روحانی باپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے وہاں پہ جس طرح ایک گاڈ فادر کا وہ جو ہوتا ہے کہ جی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں ساری چیز کے اندر. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے کتنا قریب رہ چکا ہے. اچھا, اب ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, ٹھیک ہے, دوستی یاری اپنی جگہ سارا کچھ ہے, لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ اسی ڈونلڈ ٹرمپ کو سنبھال لیں یا ہم نے ریپبلکنز کو جو ہے وہ قابو کر لیا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال اتنی جلدی یہ چیزیں جو ہیں یہ فائنلائز ہوں گی. صرف اس بندے کے وزٹ سے, جو کہ ایک ان آفیشیل وزٹ ہے, ایک پرائیویٹ وزٹ ہے, جس طرح کی یو ایس کانسولیٹ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی بہت بڑا بریک تھرو کر لیا ہے. ہاں, اب دونوں سائڈس کی جانب سے چونکہ آپٹکس کی گیمز چل رہی ہیں تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی آ گیا ساڈے گورے بھی آ گئے, اسی بھی گورے لانچ کرتے ہیں, تاڈے گورے ہے نا تو ساڈے بھی گورے ہو. جس طرح میزائل کی لڑائی نہیں ہوتی ہے, ساڈے کو لائے والے میزائل نے تو انہیں کو لائے والے میزائل نے, تو یہاں پہ گورے لانچ ہو رہے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے اور نہیں ہے کون ہے, کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ مطلب اس کے بارے میں رپورٹ ہوا ہے کہ دیز آر بلینئرز, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپینز کے لیے جو ہے وہ بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے, پہلی والی جو کیمپین تھی. تو اگر ظاہری بات ہے اس کے اثر و رسوخ سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا نہیں, اس طرح تو پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایکسیس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک ہو چکا ہوا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مل بھی چکا ہے. تو بہرحال اب حکومت کی سائڈ کے پاس بھی جو ہے وہ ایک بندہ آ گیا ہے جسے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ساڈا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نال جو ہے نا اسی رشتہ داری کٹ لی ہے, ایڈی کوئی گل نہیں ہے. اٹ از آل دا گیم آف آپٹکس بیسکلی واٹ ایور از گوئنگ آن. اچھا, عاطف خان نے ایکچولی اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا سو اسینشلی دس انڈیویجول جینٹری بیچ ہو ایور ہی از, مطلب وہ کہا جڑا بھی ہے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. از انڈورسنگ دا بیس لیس ایکوزیشنز میڈ بائی پاکستان's ڈیفینس منسٹر اینڈ ادر ممبرز آف دا کرنٹ regime. They falsely claimed that Ambassador Richard Grenell and other senior Republican Party members called for Imran Khan's release solely because they were funded by Pakistani Americans. Gentry Beach reinforces this false narrative by falsely stating that a lobby group working for Imran Khan is spending $2 to $3 million every month in the US. This claim is not only misleading but also an outright insult to the 1 million Pakistani Americans, the majority of whom work tirelessly during
ڈونلڈ ٹرمپس کیمپین آؤٹ آف جینوئن کنوکشن اینڈ سپورٹ. انہوں نے کہا یہ جو آ کے ساری باتیں کر رہا ہے یہ بیسکلی خواجہ آصف صاحب نے جو الزامات لگائے تھے کہ پیسے کا چکر ہے, کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پیسے ریز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو سینیٹرز کو ریپبلکنز کو جو ہے وہ پیسے لگا رہے ہیں. تو یہ جو جینٹری بیچ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کے الزامات جو ہے وہ لگا رہا ہے, جبکہ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یہ ان کی انسلٹ ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جائے. تو ناؤ یو کین امیجن. البتہ وہ جو ولسن تھا جس سے ملاقات بھی ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کی, اس نے آج پھر جو ہے وہ فری عمران خان کی ٹویٹ اس نے دوبارہ داغ دی ہے. سجاد برکی صاحب جو عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے مطلب یہ امریکہ کے سارے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ایز سیکرٹری آف پی ٹی آئی اوورسیز چیپٹرز دیٹ ریپرزینٹ دا میجورٹی آف پاکستانی امیریکنز آئی تھینک یو فار یور سپورٹ آف فریڈم اینڈ ڈیموکریسی ان پاکستان. جو ولسن کو انہوں نے ٹیگ کیا, انہوں نے کہا تہاڈی مہربانی کہ عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ آپ نے مطالبہ کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ جو پیکا کا قانون جو منظور ہوا ہے کل صدر آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے, اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا مہذب دنیا میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پہ دی جاتی ہے, یہ ایک حد تک کہ عزت سول لائبلٹی ہے, لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور کر کے ڈیفیمیشن کی سزا 5 سال کر دی گئی ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے. برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پہ دی جاتی ہے, کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار آزادی رائے کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, لیکن پاکستان میں ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے. اچھا, میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں پچھلے ویلاگز میں بات نہیں کر سکا, جہاں پہ ایک جگہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس قانون کو منظور کروانے کے برابر کے جو ہے وہ شریک ہیں. اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 25% جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا شیئر ڈالا ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ اس طرح کے قائمہ کمیٹی کے اندر جب یہ بل وہاں پہ گیا بحث مباحثے کے لیے, اور وہاں پہ بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہاں پہ موجود تھے اور وہ ان کا ارادہ تھا کہ ان سے رائے لی جائے گی یا کچھ پوچھا جائے گا, تو اس جو قائمہ کمیٹی تھی وہاں پہ جو سینیٹر تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے, جو چیئرمین تھے وہاں پہ, انہوں نے 15 منٹ کے اندر اندر اس معاملے کو وہاں پہ ریپ اپ کیا اور انہوں نے کہا جی یہ آج ہی منظور ہونا ہے, اس کو آج ہی ہم نے منظور کرنا ہے. اور انہوں نے وہاں پہ جرنلسٹ کو, اینکرز کو موقع ہی نہیں دیا بولنے کا. یہ بہت سے صحافی جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کمپلین کی ہے کہ جناب ایون پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیا, اور بعد میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاس ہو گیا, جس میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا شیئر ڈالا اور نون لیگ نے بھی. پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب ایسے دوغلا پن ہو رہا ہے کہ شو یہ کر رہے ہیں, اور جس طرح عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کے اوپر سے بھی جو ہے وہ ٹویٹ ہو رہا ہے کہ یہ بڑا غلط ہے, ہم اس پیکا اکاؤنٹ کو نہیں مانتے. سینیٹر تاڑے جڑے نے وہ بہ کے پورا حصہ پا رہے ہیں وچ, وہ پورا اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. باہر جا کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نہیں مانتے. سینٹر آپ کا جو چیئرمین ہے وہ صحافیوں کی بات ہی نہیں سنتا, وہ کہتا ہے جی آج ہی منظور کرنا ہے, اسے 15 منٹ کے اندر اندر. جبکہ جس قسم کا یہ قانون ہے اس پہ کم از کم 1 مہینہ بحث ہونی چاہیے تھی, کم از کم 15 منٹ کے اندر قائمہ کمیٹی کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن کر کے جو ہے وہ اس کو وہاں سے پروف کیا گیا. یہ سچویشن, یہ ہے اصل حقیقت جو پی ٹی آئی آپ سے چھپانا چاہ رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے مین کلپریٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے, ان کا کیا دھرا ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب 2 جو پی ٹی آئی کے ایسے لوگ جو بالکل سائڈ لائن ہوئے تھے, جس میں سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو الیکشن ہار گئے تھے, اور انہوں نے بھی یہ کلیم کیا کہ جی مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا, میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ان کو, اور مہر شرافت, ان کو بھی جو ہے میں بلا لیا ہے. مہر شرافت کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا, یہ وہی مہر شرافت صاحب ہیں جن کی ان کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی جس میں علی امین گنڈا پور جو ہیں بڑی گندی گالیاں دے رہے تھے. عمران ریاض خان کو بھی انہوں نے گالیاں دی تھیں, تو یہ وہی مہر شرافت صاحب ہیں. تو ان کو بھی جو ہے وہ ملاقات کے لیے بلا لیا گیا, اور ہفتے کو جو ہے ان دونوں افراد کو ملاقات کے لیے بلا لیا گیا. یہ دونوں بھی وہی افراد ہیں جن کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا تھا, جس طرح جنید اکبر صاحب کو. تو لگ رہا ہے کہ ان کی قسمت بھی جو ہے اب بدلنے والی ہے, اور ان کو بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو جو ہے ہٹا دیا گیا ہے, اور مختلف نام جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کے لیے. تو اب دنیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ موجودہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور
ان کی خدمات جو ہے وہ وفاق نے مانگی ہیں، لیکن پنجاب نے انہیں ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور وفاق نے کیوں مانگی ہیں یہ تو نہیں بتایا، لیکن یہ کہا ہوا ہے کہ جی آپ ہمیں ڈاکٹر عثمان انور جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں. تو ہو سکتا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہو ڈی جی ایف آئی اے کے طور پہ، مجھے نہیں پتا، لیکن فی الحال تو پنجاب جو ہے اسے ریزسٹ کر رہا ہے. اس طرح کے ایک اور آفیسر کے پیچھے جو ہے وہ پہلے ہی ایک ٹسل ہوئی تھی اس وقت بھی وفاق کے درمیان اور پنجاب حکومت کے درمیان. ایک پولیس آفیسر کو شفٹ کرنا تھا فرام پنجاب ٹو اسلام آباد، لیکن اس وقت ریزسٹ کیا گیا تھا الٹیمیٹلی، لیکن پھر وہ اسلام آباد چلے گئے تھے. اچھا جی، سانگڑ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی بات کی تھی. تو وہ معاملہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے. دھرنا دیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے. شہر کے داخلی اور خارجی راستے جو ہے وہ بند ہیں جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اب تک ایف آئی آر نہیں کٹی ہے. شدید احتجاج کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل فیل نظر آ رہی ہے اس معاملے کے اندر. اس طرح لگ رہا ہے جیسے لوکل پالیٹکس جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی ہے. ان سے یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہی نہیں ہو رہا. وی آر گوئنگ ٹو کیپ فالوئنگ دس تھنگ. ہم اس کے بارے میں آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ بھارت سے آئی ہے، جہاں پہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ ان کا سالانہ کمبھ کا میلہ ہوتا ہے. اور یہ وہی کمبھ کا میلہ ہے، اکثر آپ نے انڈین فلمیں دیکھی ہوں گی جس میں بڑا ذکر بھی کیا جاتا ہے. دو جڑواں بھائی اور وہ کمبھ کے میلے میں کھو گئے، ایک پھر پتہ نہیں کتنے سال بعد دوبارہ ملتے ہیں. تو یہ بیسکلی وہ کمبھ کا میلہ ہے جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اسے اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ کل اور پرسوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، اور بھگدڑ کے نتیجے میں 40 افراد ہلاک اور 60 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ کمبھ کے میلے میں ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں اس طرح کے، لیکن ایک دفعہ ایک برج کے اوپر بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا. یہ ایک اور واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ ایک حصار بنایا ہوا تھا، لیکن وہ جو یاتری وہاں پہ آئے ہوئے تھے ہندو یاتری، وہ اس کو حصار کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ تھی. بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا گنگا ہے، گنگا کا جو دریا ہے، اس کے اندر یہ لوگ اسنان کرتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، اور ان کی ریچولس کے مطابق کہ جی اس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں. تو بیسکلی یہ 13 جنوری سے شروع ہو کے اگلے 6 ہفتوں تک یہ کمبھ کا میلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور اس میں جو ہے وہ اس 45 روزہ میلہ میں تقریباً 40 کروڑ عازمین کی شرکت جو ہے وہ متوقع ہے. 40 کروڑ افراد. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ یہ میلہ ہوتا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پیر کو 5 سے 80 لاکھ عقیدت مندوں کے نہانے کی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ اگلے دن اس کے 2 کروڑ سے تجاوز کرنے کی توقع ہے. تو اس کے اوپر جو ہے جو اپوزیشن ہے وہاں پہ، یعنی کہ کانگریس، ان کی جانب سے حکومت کے اوپر شدید تنقید کی گئی ہے کہ ایسے ناقص انتظامات کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہے. بھارت کے حوالے سے ایک بڑی اور انٹرسٹنگ رپورٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے جی بھارت میں زیادہ تر شہریوں کی امید معیار زندگی میں بہتری کے بارے میں کم ہو رہی ہے، کہ لائف سٹائل جو ہے ان کا کوئی بہتر ہوگا انہیں فیوچر میں اگر یہ لگتا ہو تو وہ اس میں کافی کمی آ رہی ہے. اور اس کی وجہ جو ہے اجرتوں میں اضافہ نہ ہونا اور مہنگائی کا بڑھنا ہے. یعنی کہ ڈیلی ویجز جو ہے اس میں اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہ بڑھ نہیں رہے، اور مہنگائی جو ہے وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیسکلی رائٹرز کی رپورٹ ہے، اور اس نے یہ نتائج دیے ہیں کہ بجٹ سے قبل 37% افراد کو لگتا تھا کہ اگلے سال عام آدمی کا معیار زندگی خراب ہوگا. 2013 کے بعد سے سب سے زیادہ یہ تناسب ہے، جبکہ نریندر مودی 2014 سے وزیر اعظم ہیں. تو اب یہ فگر جو ہے وہ 37% لوگوں تک چلا گیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف جو ہے وہ ان کی زندگی میں آنے والے دنوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے علاوہ جہاں پہ ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیکا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جرنلسٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ جو پہلی جرنلزم کے حوالے سے ہوئی ہے. CNN کے ساتھ 18 سال سے وابستہ سینئر صحافی جم اکوسٹا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ وہاں پہ ایک شو اینکر کرتے تھے، تو انہوں نے وہ شو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ان کا بیسکلی اے ٹائم جو ہے وہ بدل دیا تھا CNN نے اپنا، ان کا جو ٹائم ہے وہ رات لیٹ نائٹ جو ہے ان کو شفٹ کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ یہ تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جاب سے ہی ریزائن کر دوں. جم اکوسٹا جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے کرٹک ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے اندر ون آف دا بگیسٹ کرٹکس تھے وہ. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اکثر جملے وغیرہ بھی کستا تھا
ان کی صحافت کے حوالے سے ان کو برا بھلا جہاں اس کو موقع ملتا تھا وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ضرور کرتا تھا. ایک بڑی پریشان کن خبر جو ہے وہ آ رہی ہے, وہ بھی رپورٹ کی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس سے ہمدردی رکھنے والے غیر ملکی طلبہ کے ویزے جو ہے وہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پر جو ہے وہ دستخط کرے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ فلسطینیوں کے حامی مظاہروں میں حصہ لینے والے غیر ملکی کالج کے طلبہ اور دیگر غیر ملکیوں کو جو ہے ملک بدر کیا جائے گا. اب مجھے جو خبر ملی ہے اس کے مطابق کئی پاکستانی بھی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مسلمان ہیں, اور انہوں نے بھی جو حماس کے لیے یا پرو پیلسٹائن جو وہاں پہ احتجاج ہوئے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے انہوں نے شرکت کی, اور ہر مسلمان کرتا ہے یہ, تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے اس کے اندر شرکت کی. ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا مختلف ایجنسیز کی جانب سے. اب ان کو اس بات کا شک ہے یا اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں انہیں بھی ان کے ویزا جو ہے وہ کینسل کر کے ڈپورٹ نہ کر دیا جائے. اب ان میں سے کئی جو ہے وہ اپنے فائنل ایئرس کے اندر بھی پڑھائیاں کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ نو کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن ایک ڈر جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ان لوگوں کو اس طرح ڈپورٹ نہ کر دیا جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.